حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری سونپ کر ایک علاقے میں، ایک صوبے میں ان کو بھیجا تھا۔ صحابہ کرام کا تو پہلے سے معمول تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی، یہ فقیری زندگی، جو صوفیاء کرام جو ہے یہ انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہیں، اور اسی لیے کبھی بھی مکان کے اندر بہتر کوئی چیز کو نہیں رکھتے، خدا کے نام پر جو بھی ہو اس کو سب قربان کر دینے کے لیے ہی تیار ہے۔ دولت سے تو ان کو نفرت رہتی تھی، عزت تو ان کے قدموں کے نیچے رہتی تھی، وہ چاہتے نہیں تھے کہ عزت ہماری آ جائے۔ ان کی زندگی میں ایک ہی مقصد رہتا تھا کہ میرے رب کے یہاں پر جو عزت ملے گی وہ صحیح عزت ہے، دنیا کی دی ہوئی عزت تو ختم ہو جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ کسی نے حسد کے مارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی کہ سعد کے معاملات ٹھیک سے نہیں ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو لوگوں کو روانہ کر دیتے اور خود گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مال اور دولت جو آتا ہے مال غنیمت کا اس میں سے زیادہ تر اچھا مال اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور بہت کم مال ہے جو تقسیمات ان سے ہوتی ہے۔ اور نماز تو اس طریقے سے پڑھاتے کہ جیسے انہوں نے پڑھائی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابیوں کو بھیجا کہ جا کے تلاش کرو کہ لوگوں کی یہ فریاد کیوں مجھ تک آئی ہوئی۔ انسان جب نیکی کے کوئی بھی کام کرتا ہے اور اچھا جب کام کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، برائی کرنے والے کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، جب اچھائی کے کام کرنے والا انسان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نکتہ چینی کرنے کے لیے بہترین سے بہترین ترتیب کو آزمائی جاتی ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اتنے بزرگ ہستی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ ان کے گھر کے اندر کچھ وقت تک لانگری چلی، یعنی کھانا پکتا ہی نہیں تھا، چولہا جلتا نہیں تھا، اور بھوکے سو جاتے تھے، کبھی ایک کھجور ملی کبھی پانی کا کچھ ملے اور اسی سے وہ صبر کر لیتے تھے۔ ایک دن ایک بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، دوسرے صحابہ کرام جا کر سلطانوں کے پاس اور خلیفاؤں کے پاس جا کر ان سے کچھ امداد لے کر آتی، آپ کچھ تو لے کر آئیے کہ تاکہ ہمارے گھر کا چولہا تو صحیح طور پر سلگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمانے لگے کہ بیٹے، مانگ کر لایا ہوا مال جو ہے وہ حلال کا نہیں کہا جاتا، اور وہ حرام کے مال سے گوشت کو بڑھ جانا یہ بالکل لازمی ہے۔ بیٹے میں آخرت کی فکر کرتا ہوں، قبر میں جب تو مجھ کو سلائے گا تو میرے جسم کو کیڑے کھا سکتے، میرے اعمال کو کبھی نہیں کھا سکتے، میرے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے بلکہ میرے اعمال کو کبھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے ہے بیٹے اس موٹاپن ہونا اس سے تو بہتر ہے کہ اس حالت کے اندر ہی بھوکے مر جانا پسند ہے، کیونکہ اعمال کے اندر تو کوئی حرام کی چیز پیدا نہ ہوگی، اور قیامت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اتنی بزرگ ہستی کو جب گورنری کی جگہ دی جائے تو بتائیے کہ وہ کس طریقے سے اس طریقے سے مال جمع کریں گے۔ مگر جب صحابہ کرام گئے تو اور اس علاقے کی مسجد میں نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد اس وقت اعلان کیا گیا اور سب کو بٹھائے گئے۔ ان 2 صحابیوں نے کہا کہ ہمیں یہاں کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا اور خبر کر دی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ عمر نے یہ پوچھوایا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اس لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی مال جمع کر کے نہیں رکھا، جو بھی آیا میں نے اللہ کے واسطے میں نے اس کو اسی وقت میں نے قربان کر دیا اور لوگوں میں خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا۔
اور نہ ہی میں نے کبھی جنگ کے جانے کے معاملات کے اندر ایسی کوئی حق تلفی کی ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور ان لوگوں کو جنگ کے میدان میں بھیجوں. اور رہا نماز کا سوال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے آسانی کی اور چھوٹی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا میں اطمینان اور سکون سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نے دیکھی ویسی نماز میں یہاں پر بھی پڑھاتا ہوں. جب یہ جواب ان کا ملا تو وہ دو صحابیوں نے مجمع جو بیٹھا ہوا تھا ان سے سوال کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کیا؟ اسی وقت یہ کہا گیا سارے لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, مطلب کہ یہ جو کہہ رہی ہے یہ سب صحیح ہے. مگر ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کیوں تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ کس کی تمہیں شرم اور حیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اپنے مال کو دبا کے رکھ دیتا ہے مال غنیمت کے اور جنگ کے میدان میں دوسرے لوگوں کو بیچتا ہے, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ نماز کے اندر بھی اس قسم کے معاملات کرتے؟ کیوں سب خاموش ہو؟ مگر باوجود اس پر بھی کسی نے ایک بھی آواز نہیں اٹھائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آدمی کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان کے دل پر ایک زبردست صدمہ پہنچا. اٹھ کر کہنے لگے آج کے بعد مجھے اس گورنری کی جگہ مجھے نہیں چاہیے, عمر سے کہہ دیجئے کہ میری جگہ کسی اور کو منتخب کر کے بھیج دے اور ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں, میں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں, استعفا دینا چاہتا ہوں. اور اے اللہ میں تجھ سے اللہ تیرے اس گھر کے اندر کھڑے ہو کر میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اگر اس شخص نے اگر مجھ پر اگر الزام ڈالا ہوا ہے اور صحیح ہے تو قیامت پہ تو اس کا حساب لینے والا ہے, اور لوگوں کے سامنے ویسے بھی میں ذلیل ہوا ہوں. اور اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو خدا اس کی عمر کو تو اتنی لمبی کر دے, اتنی لمبی دراز کر دے کہ وہ بڑھا کے اس حد تک پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کی پہنچنے کی طاقت تک نہ ہو, اور اس کو محتاج بنا دے, اور مرنے کے پہلے یا اللہ تو اس کو ذلیل کر کے اس کے پھر اس کی موت دینا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں جب یہ بد دعا کی ہے سب خاموشی سے سن رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وفات ہو گئی, مگر یہ شخص اللہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو سن لی تھی. یہ شخص بڑا ہوا, کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے بال جو پلکیں جو تھی اس کی اتنی سفید ہو گئی تھی اور اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس کو دیکھنا ہوتا تھا تو دونوں آنکھوں کی پلکوں کو ایسے اٹھا کے پھر دیکھ سکتا تھا. چلنے کی طاقت نہیں تھی, کھانے سے محتاج تھا, چلنے سے محتاج تھا, اور جب اتنے بڑھاپے میں جب آ گیا تو معلوم نہیں اس کے دماغ پر پاگل پن ایک ایسا سوار ہو گیا کہ راستے چلتی لڑکیوں کی چھیڑ کرتا تھا اور اس سے عورتیں ان کو جوتیوں سے اس کو مارتی تھی. اور جب کوئی کہتا کہ کیوں کر رہے ہو یہ اس بڑھاپے میں, تو کہتے خدا کی قسم میں نہیں جانتا, مگر میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے مجھ کو ختم کر دیا ہے. یہ تواریخ میں واقعہ ہے, کتابوں میں واقعہ ہے, اور معتبر چیز سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بد دعا اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے تو وہ بد دعا ہے. نہ بچے کی بد دعا اچھی ہے, نہ ماں کی بد دعا اچھی ہے, نہ باپ کی بد دعا اچھی ہے, نہ دوستوں کی بد دعا اچھی ہے. انسان میں سے کسی قوم کا بھی شخص ہو مگر اس کی اگر بد دعا ہے تو انسان کو برباد کر کے رکھ دے گی.